الحمدللہ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایمان والوں کو بار بار خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، بعض کام فرمائے کہ تم نے کرنے ہیں اور بعض کام فرمائے کہ تم نے نہیں کرنے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، سود سے بچو، واتقوا النار التی اعدت للکافرین، جہنم کی آگ سے بچو۔ اور یہ ہوگا کیسے؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو، لعلکم ترحمون، تم پر رحم ہو جائے گا اور جہنم کی آگ سے تم بچ جاؤ گے۔ لیکن اطاعت صرف زبان سے نہ ہو، اطاعت عمل کے ساتھ۔ عملی اطاعت کیا ہے؟ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، پہلے فرمایا کہ جہنم سے بچو۔ اب بات سمجھانی ہے کہ جہنم سے بچو اور جنت کی تیاری کرو، لیکن جہنم سے بچو گے اور جنت میں جاؤ گے کیسے؟ درمیان میں ایک بات فرمائی، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، جہنم سے تم بچ سکتے ہو اور جنت میں جا سکتے ہو جب تمہیں اللہ کی طرف سے مغفرت مل جائے۔ اور یہ جو فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، تم اپنے اللہ کی مغفرت اور بخشش کی طرف دوڑو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ مغفرت کے اسباب اختیار کرو، اسباب مغفرت اختیار کرو۔ اسباب مغفرت کیا ہیں؟ جو کام کرنے کے ہیں وہ کرو، اور جن کاموں سے بچنا چاہیے ان کاموں سے بچ جاؤ۔ اسباب مغفرت اختیار کریں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ تمہیں ایسی جنت دے گا کہ جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ جنت کی چوڑائی آسمان و زمین سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ صرف سمجھانا مقصود ہے کہ انسان کے دماغ میں اس سے زیادہ چوڑائی آ ہی نہیں سکتی۔ جتنی بات یہ سمجھ سکتا تھا اتنی بات اس کو سمجھائیے۔ اور یہاں عرض سے مراد قیمت ہے کہ جس کی قیمت آسمان و زمین ہے۔ اگر آسمان و زمین بھی تم بیچو، تمہارے پاس ہو، تو شاید پھر بھی تم جنت نہ پا سکو۔ آسان طریقہ کیا ہے؟ اِلیٰ مغفرۃ من ربک، اسباب مغفرت اختیار کرو، اللہ تمہیں جہنم سے بچائے گا اور اللہ تمہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ صرف اسباب مغفرت اختیار کرنا ہمارے ذمہ ہے، اعمال کرنا ہمارے ذمہ ہے، لیکن اعمال پر جنت اور جہنم کا مدار نہیں ہے کہ نیک عمل کریں گے تو جنت ضرور ملے گی، گناہ سے بچیں گے تو جنت ضرور ملے گی۔ بنیاد یہ نہیں ہے، بنیاد اللہ کی طرف سے مغفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے تو جنت ملے گی، اللہ نہیں معاف فرمائیں گے تو جنت نہیں ملے گی۔ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بات میری سن لو، کسی شخص کا عمل اس کو ہرگز جنت میں داخل نہیں کرا سکتا۔ صحابہ نے پوچھا ولا انت یا رسول اللہ، آپ کو بھی؟ فرمایا ہاں مجھے بھی۔ الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، الا یہ کہ اللہ کی رحمت شامل ہو جائے۔ عمل کی بنیاد پہ بندہ جنت میں نہیں جاتا، عمل کی وجہ سے اللہ کی رضا انسان کو مل جاتی ہے۔ اسباب مغفرت اختیار کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے مغفرت کے پروانے مل جاتے ہیں۔ اللہ کا عمومی نظام ایسا ہے کہ اسباب مغفرت آپ اختیار کرو،
اللہ مغفرت دیں گے، اللہ رحمت فرمائیں گے، جس کے نتیجے میں انسان جنت کی طرف چلا جائے گا۔ اور باتیں کس انداز میں اللہ رب العزت سمجھا رہے ہیں۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، حکم ایمان والوں کو ہے، حکم ایمان والوں کو۔ لا تاکلوا الربا، سود سے بچو۔ وَاتَّقُوا النَّارَ، جہنم سے بچو، ڈرو۔ لیکن جہنم کون سی ہے؟ اعدت للکافرین، یہ تمہارے لیے نہیں بنائی، یہ کفار کے لیے بنائی ہے۔ جہنم کفار کے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں ہے۔ تو تم اعمال کفر اختیار کر کے کہ اس جہنم میں نہ چلے جانا جہاں پر کفار نے جانا ہے۔ جس طرح حدیث پاک میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ اب جہنم میں جانے کا ایک سبب نماز ہے، اور نماز چھوڑنے کو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو شخص جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے وہ کافروں والا عمل کرتا ہے، کافروں والا عمل کرتا ہے۔ نماز نہ پڑھنا یہ کافروں کا کام ہے، جس نے کفار والا کام کیا ہے۔ تو جس نے کفار والا کام کیا ہے وہی جائے گا جہاں کفار نے جانا ہے۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اس جہنم سے بچو کہ جو کفار کے لیے بنائی ہے، مومن کے لیے نہیں بنائی۔ اگر مومن بد عملی کی وجہ سے جہنم میں چلا بھی گیا تو ہمیشہ نہیں رہے گا، اللہ اس کو نکال لیں گے۔ اور مومن اگر بد عملی کی وجہ سے جہنم میں گیا بھی تو جہنم میں اس کو بھیجنا عذاب کے لیے نہیں ہوگا بلکہ تزکیہ کے لیے ہوگا۔ عذاب کا معنی ہوتا ہے الام الحی علی سبیل الہوان، زندہ آدمی کو دکھ دینا ذلیل کرنے کے لیے، اور مومن کو ذلیل نہ کرنے کا اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اللہ نبی اور اس پر ایمان لانے والوں کو رسوا اور ذلیل نہیں کرے گے۔ اس لیے جو جہنم میں مومن بد عمل کو بھیجیں گے تو رسوا کرنے کے لیے نہیں بلکہ گناہوں کی نجاست سے اس کو پاک کرنے کے لیے۔ تزکیہ اور چیز ہوتی ہے اور عذاب اور چیز ہوتی ہے۔ اپنے مخالف کو آپ مارتے ہیں ذلیل کرنے کے لیے، اور اپنا جس سے محبت ہو، شاگرد اور اولاد ہو، اس کو مارتے ہیں تنبیہ کرنے کے لیے اور سیدھے رخ پہ لانے کے لیے۔ مار دونوں کو ایک پڑی ہے، لیکن ایک کا مقصد ذلیل کرنا ہے اور ایک کا مقصد اس کو تنبیہ کرنا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ تو کافر کو جہنم کا عذاب ملے گا ذلیل کرنے کے لیے، ایمان والوں بد عمل اور فاسق کو اگر ملا تو یہ ملے گا اس کو تزکیہ کے لیے۔ جہنم کی آگ گناہوں کی نجاست کو پاک کرنے کے لیے، اور مومن کی جہنم میں بھیجنے کی اور وجہ نہیں ہے۔ اور جہاں قرآن کریم میں جہنم میں جانے کو رسوائی سے تعبیر کیا ہے تو وہ صورت کی وجہ سے ہے۔ انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، کہ یا اللہ جس کو آپ نے جہنم میں بھیجا اس کو آپ نے رسوا کر دیا۔ تو جب مومن جہنم میں جائے گا رسوا تو ہوگا، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ رسوائی نہیں ہوگی؟ تو یہ رسوا نہیں ہوگا، رسوائی والی شکل ہے، اس لیے اس کو رسوا کہتے ہیں، اس کو رسوا کہتے ہیں۔ جس طرح استاد کلاس میں کسی شاگرد کو کھڑا کرے تو مقصود اس کو ذلیل کرنا نہیں ہے، مقصود تنبیہ کرنا ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ مجھے استاد نے ذلیل کیا ہے، اور دوسرے طلباء اسے کہتے ہیں آج خوش ہے، آج ٹھکائی ہوئی نا، کیسا بے عزت کیا تجھے۔ حالانکہ مقصد بے عزت کرنا نہیں تھا، وہ صورت ایسی ہے کہ جس سے بندہ بے عزت ہوتا ہے، مقصد یہ نہیں تھا۔ اسی طرح کفار کو تو بھیجیں گے رسوا کرنے کے لیے، مومن کا مقصود رسوا کرنا نہیں ہے، لیکن صورت میں جو کہ عذاب دونوں کو ہو رہا ہوگا۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں ہے کہ جب کافر مومن کو طعنہ دے گا، تم پیغمبر کا کلمہ پڑھ بھی کے بھی ہمارے ساتھ ہو، ہم میں تم میں کیا فرق ہوا؟ اللہ رب العزت کی جو غیرت ہے اس کو جوش آئے گا۔ اللہ فرمائیں گے کہ ہر وہ شخص جس کے دل میں رتی برابر ایمان ہے اس کو جہنم سے نکال دو۔ اب طعنہ ملنے کی دیر ہے کہ مومن جنت میں چلا جائے گا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا کہ واتقوا النار، جہنم سے بچو۔ جہنم کون سی ہے؟ اعدت للکافرین، یہ کفار کے لیے ہے، یہ مومنین کے لیے نہیں ہے۔ مومن اپنی بد عملی کی وجہ سے کچھ وقت کے لیے جائے، اصل یہ مستقر اور ٹھکانہ یہ کفار کا ہے۔ لیکن جنت میں جائیں گے کیسے؟ اس کے لیے اللہ نے آگے اسباب بیان فرمائے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، جنت میں تمہیں بھیجیں گے جس کی چوڑائی آسمان و زمین کی طرح ہے۔ اور یہ جنت کون سی ہے؟ اعدت للمتقین، یہ مومنین کے لیے بنائی ہے، اس میں کوئی کافر نہیں جا سکتا۔
اللہ کا نظام دیکھے کتنا عجیب ہے، یہ بات توجہ سمجھنا۔ کفار کے لیے بنائی ہے جہنم، اور اگر مومن کوئی بد عملی کرے گا تو کچھ وقت کے لیے جہنم میں جائے گا، اور جنت بنائی ہے ایمان والوں کے لیے۔ اگر کافر کچھ نیک عمل کر لے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ نے کیسا کرم کا نظام مومنین کے ساتھ رکھا ہے، یہ قانون کرم ہے۔ کافر اگر کوئی نیک عمل کر بھی لے تو تھوڑی دیر کے لیے بھی وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور اگر مومن کو بد عملی کر لے تو تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں چلا جائے۔ تو متقین کے لیے اللہ نے بنائی ہے جنت ایمان والوں کے لیے، اور کفار کے لیے بنائی ہے جہنم۔ لیکن مومن تو کچھ وقت کے لیے جہنم میں جائے، اللہ اس کو پھر جنت میں بھیج دیں گے، لیکن کافر کو اللہ جنت والی جگہ تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں دیں گے، تھوڑی دیر کے لیے بھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ توجہ رکھنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ کافر نے کفر کیا ہے، اس کفر کے بعد اگر وہ نیک عمل کر لے تو وہ نیک عمل اللہ کے قبول نہیں ہے۔ اگر نیک عمل قبول ہو جاتا تو تھوڑی دیر کے لیے اس کو جنت مل جاتی، لیکن عمل قبول ہی نہیں ہوا تو تھوڑی دیر کے لیے جنت ملے گی کیسے؟ اور قبولیت عمل کے لیے شرط کیا ہے؟ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ قبولیت ایمان کے لیے شرط یہ ہے آدمی کا عقیدہ ٹھیک ہو، ایمان۔ نمبر 2 نیت ٹھیک ہو، اراد الآخرہ۔ نمبر 3 عمل سنت کے مطابق، وسعى لها سعيها، اس کو طلبہ سمجھتے مفعول مطلق ہے جو خاص نو کے لیے آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھائی، عمل قبول تب ہوگا جب ایمان ہو۔ کافر کا کفر ہے، عمل قبول نہیں ہے، عمل قبول ہوگا تو تھوڑی دیر کے لیے جنت میں جائے گا نا۔ تو قبولیت عمل کی جو شرائط موجود ہیں وہ کسی کافر کے پاس موجود نہیں ہے، اس لیے جتنے اعمال بھی کر لے گا یہ تھوڑی دیر کے لیے بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ کافر کا جنت میں جانا ایسے ہی ناممکن ہے جیسے اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا ممکن ہے، حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط۔ جس طرح یہ نہیں ہو سکتا اسی طرح کافر بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے متقین کے اوصاف اللہ نے بیان فرمائے ہیں، اصل میں یہ اوصاف عرض کرنا چاہتا ہوں۔ متقین کے اوصاف کیا ہیں؟ نمبر 1 الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ متقین کی صفت یہ ہے کہ اس کے پاس پیسے زیادہ ہوں تب بھی خرچ کرتا ہے، کم ہوں تب بھی خرچ کرتا ہے، راحت میں ہو تب بھی خرچ کرتا ہے، مشکل میں ہو تب بھی خرچ کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مالدار ہے تو صدقہ کرے اور غریب ہے تو صدقہ نہ کرے۔ حدیث پاک میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات کی ترغیب دی۔ ایک صحابی سونا دے رہا ہے، کوئی چاندی دے رہا ہے، کوئی کھجور دے رہا ہے، ایک صحابی کھڑے ہوئے، اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میرے پاس دینے کے لیے ایک کھجور کی گٹھلی بھی نہیں ہے، میرے پاس صدقہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں، میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں، میری معاشرے میں عزت ہے۔ اب اگر کسی بندے نے مجھے کبھی برا بھلا بھی کہا تو میں اس کا جواب نہیں دوں گا، میں اپنی عزت کا صدقہ کر دیتا ہوں، بس وجاہت اس کو صدقہ کرتا ہوں، اپنی ٹور اس کو صدقہ کرتا ہوں، میرے پاس یہ ہے میں اسی کو صدقہ کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کھجور کا ٹکڑا ہو دو اور جہنم سے بچو۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ ایک کھجور کا دانہ تھا، سائل آیا وہ دے دیا، یہ نہیں کہ زیادہ ہوگا تو پھر دیں گے۔ اس لیے صدقات کا مزاج بنائیں۔ میں بطور خاص طلباء سے کہتا ہوں، آپ گھر سے مدرسے میں آتے ہیں، جیب خرچ اپنے پاس موجود ہے، خرچ کریں، لیکن 2 روپے 5 روپے 10 روپے مسجد اور مدرسے کے غلے میں ڈال دو، تھوڑا صدقہ کرنے کی عادت ڈالو۔ عادت یہ نہیں ہے کہ زیادہ صدقہ ہو، تھوڑا کرو لیکن کرنا ضرور چاہیے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ۔ متقی وہ نہیں ہے جس کو غصہ آتا نہیں ہے، متقی وہ ہے جس کو غصہ آتا ہے اور پی جاتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ کتاب العلم والعلماء میں موجود ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں غصے کی بات پر جس کو غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے، غصے کی بات پر جس کو غصہ نہ آئے وہ گدھا ہے۔
اور جب اس سے کوئی معافی مانگے اور معاف نہ کرے تو شیطان ہے. تو یہ کمال نہیں غصہ آتا نہیں، غصہ آئے اور پی جائے یہ کمال ہے. تو یہ نہیں فرمایا کہ متقین وہ ہے جن کو غصہ نہیں آتا، متقین وہ ہے والکاظمین الغیظ جو غصے کو پی جاتے ہیں. آپ کو بھی لوگ کہتے ہوں گے، مجھے بھی کہتے ہیں، بس اوقات کہتے ہیں مولانا صاحب اگر آپ محسوس نہ فرمائیں تو ایک بات کروں. میں نے کبھی محسوس فرمانے والی ہوگی تو محسوس کریں گے، آپ کریں، میں کیوں کہہ دوں محسوس نہیں کریں گے؟ آپ بات وہ کریں جو محسوس کرنے والی ہے، تو پھر کیوں محسوس نہ کریں؟ ہمارا دل پتھر اور لوہے کا نہیں ہے، ہمارا دل گوشت کا ہے، ہم محسوس کرتے ہیں، کیوں محسوس نہ کریں گے؟ اس لیے میں کبھی نہیں کہتا بھی ہم محسوس نہیں کریں گے، آپ کھول کر بات کریں. محسوس کرنے والی ہوئی تو محسوس کریں گے، محسوس نہ کرنے والی ہوئی تو محسوس نہیں کریں گے. یہ اچھی طرح بات سمجھے. خانقاہ میں آنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کا غصہ ختم ہو جائے، بالکل ہرگز نہیں. بہت سے لوگ ہیں مجھے غصہ بہت آتا ہے، میں نے کہا پھر کیا کریں آپ؟ بس دعا کریں. کیا دعا کریں؟ غصہ ختم ہو جائے، یہ کون سا کمال؟ کسی جگہ پہ جاؤ، ہر جگہ مولانا سے ہمارا بچہ ہے، دعا کریں غصہ بہت آتا ہے، بس دعا کریں یہ شرارتیں بہت کرتا ہے. تو اس پر کیا دعا کرنی ہے؟ میں نے کہا بتائیں بھائی، ہر کسی کو غصہ آتا ہے، بچے کو آگے تو پھر کیا ہوا؟ یہ بچہ ہے روتا بہت ہے. کبھی آدمی بڑا ہوتا ہے تو بول کے چیز مانگتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے تو رو کر مانگتا ہے. تو روئے گا نہیں تو پھر کیا کرے گا؟ یہ بچپن میں تو رونے سے ہر چیز کا اظہار ہوتا ہے نا، اس پر کیا دم کریں؟ میں نے پیسے تو نہیں تعویذ پر کمانے کے، اس کو بھی تعویذ دے دو، اس پر بھی دم کر لو، چلو پیسے آ جائیں گے. آدمی کو بات تو پوری سمجھانی چاہیے نا، اس میں حرج کی بات کیا ہوتی ہے؟ میں ساتھی کو سنا تو ایک بار میں شیخو پورہ ایک جگہ گیا تو وہاں پہ ہم نے کہا جی ہمارا بچہ اس کے لیے دعا کرے، یہ گڈے بہت اڑاتا ہے، پتنگ چھوٹا تھا. میں نے کہا جب اتنا سا تھا میں بھی اڑاتا تھا، اب دعا میں کیا کروں اس کے لیے؟ بھائی اس کو سمجھاؤ ٹھیک ہو جائے گا، بڑا ہوگا تو اور ٹھیک ہو جائے گا. اس کے لیے اب کیا دعا کریں؟ سمجھاؤ اس کو. ہر بات میں تعویذ، ہر بات میں دم، ہر بات میں یہ جو سمجھنے کی کوشش کرے. متقین کی صفت کیا؟ والکاظمین الغیظ، ان کو غصہ آتا ہے لیکن غصہ پی جاتے. غصہ آنا چاہیے، کوئی کمال نہیں، غصہ آتا ہی نہیں. نمبر 1 والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کوئی معافی مانگے تو معاف کر دیتے ہیں، بس درگزر کرتے ہیں. اللہ یحب المحسنین، چونکہ اچھے کام ہے، اللہ اچھے کام کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. آپ نے سنا ہے بڑا معروف واقعہ ہے حضرت علی بن حسین کا. ایک علی تھے حسین کے والد، ایک علی ہے حسین کے بیٹے حضرت علی بن حسین. حضرت علی بن حسین کا واقعہ، ان کی باندھی تھی، وضو کرانے کے لیے پانی لائی، پانی ان کے اوپر گر گیا. غصہ تو چڑھا ان کو، اس باندھی نے آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، ان نے غصہ پی لیا. اس نے کہا والعافین عن الناس، فرمایا میں نے معاف کر دیا. کہا واللہ یحب المحسنین، فرمایا میں نے تجھے آزاد کر دیا. اس کا کیا معنی؟ غصہ آیا نہیں تھا؟ آیا تھا. جب آیت یاد دلائی تو غصہ ٹھنڈا ہو گیا، بس پھر ٹھنڈا ہو جائے. والکاظمین الغیظ، غصے کو پیتے ہیں پھر معاف کرتے ہیں، وہ صاف بیان فرمائے. اگلی بات بڑی اہم ہے سمجھنے والی. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم. یہ متقین کی صفت بہت اچھی طرح سمجھیں. صفت کیا ہے؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، کھلے کھلے بے حیائی کے کام بھی کر گزرتے ہیں. زنا جیسا کام، بڑے سے بڑا جرم بھی ان سے ہوتا ہے. یہ صفت کس کی بیان ہو رہی ہے؟ نبی کی یا غیر نبی کی؟ غیر نبی. اور متقی کی یا فاسق کی؟ متقی کی، نیک لوگوں کی. والذین اذا فعلوا فاحشۃ، بے حیائی کا کام بھی کر لیتے ہیں. اور ظلموا انفسهم، اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں. اپنے اوپر کبیرہ گناہ کریں گے اپنے اوپر ظلم ہوگا. لیکن والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، پھر ذکر کرتے ہیں، پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر اللہ کو یاد کرتے، اللہ کو بھولتے نہیں ہیں. گناہ ہو گیا اللہ کو یاد کرتے ہیں. فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ. وہ سمجھتے ہیں نافرمانی اللہ کی ہے تو معاف بھی اللہ نے کرنا، اور کون معاف کر سکتا ہے. ولم یصروا علی ما فعلوا، گناہ کر کے ڈٹ نہیں جاتے، جھک جاتے ہیں. گناہ کر کے اکڑتے نہیں ہیں، اپنے گناہ کو تسلیم کرتے ہیں.
یہ اللہ نے متقین کے اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1 متقین کون ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 2 متقین کون ہیں؟ جی اپنے غصے کو پیتے ہیں۔ نمبر 3 معاف کرتے ہیں۔ نمبر 4 والذین اذا فعلوا فاحشہ گناہ کر لیتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں، ڈرتے نہیں۔ اب بات سمجھنا، متقین کی اوصاف میں سے یہ صفت بیان کی ہے کہ متقی وہ ہے جو گناہ نہیں کرتا، یہ تو نہیں کہا متقی وہ ہے جو گناہ نہیں کرتا، یہ تو نبی ہے جو گناہ نہیں کرتا۔ متقی سے تو گناہ ہوگا۔ فرق کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن سے گناہ ہو جائے تو وہ سمجھتا کہ میرے اوپر پہاڑ آ گیا ہے، اور جب تک وہ پہاڑ ٹل نہ جائے بندے کو سکون نہیں آتا۔ اور منافق سے گناہ ہو جائے وہ سمجھتا ہے ناک پر مکھی بیٹھی ہے، بس اڑا دی، ایک اور بیٹھی وہ اڑا دی، ایک اور بیٹھی وہ اڑا دی۔ تو متقین اور مومن کے اوصاف میں یہ نہیں ہے کہ اس سے گناہ نہیں ہوتا، اس سے گناہ ہو جاتا ہے لیکن گناہ پہ ڈٹتا نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ بس میں اور آپ 2 چیزوں کا اہتمام کریں۔ نمبر 1 گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے، اور اگر گناہ ہو گیا تو فوراً توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ کرتے ہیں نا بھی انشاءاللہ، گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے اور اگر گناہ ہو گیا فوراً توبہ کریں، بس اللہ سے مانگ لیں۔ نمبر 2 ایک کام یہ کریں، نمبر 2 ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ سے تعلق جوڑیں۔ ایک وقت آئے گا اللہ پاک گناہوں سے بچنے کی مستقل توفیق عطا فرما دیں۔ بس گناہ ہو جائے پھر توبہ، گناہ ہو جائے پھر توبہ، گناہ ہو جائے پھر توبہ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک تو گناہ سے بچیں، گناہ ہو جائے تو توبہ کریں، اور معمول اپنا بنا لیں ذکر اور استغفار کا، ذکر اور استغفار کا۔ بس ابھی ہم بھی یہ کام کرتے ہیں، پچھلے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی معاف فرما دے۔ پھر مختصر سا ذکر کر لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں گے۔ کیونکہ موسم گرم ہے، حبس ہے، اس لیے ہم نے آج کے اجتماع کو تھوڑا مختصر کر دیا ہے۔ عشاء پڑھ کے جلدی سو جائیں جو یہاں رہنے والے ہیں، تاکہ صبح 3 بجے اٹھیں، 3:30 تک تہجد پڑھیں اور پھر 12 تسبیحات کا ذکر کریں۔ اہتمام کریں گے نا بھی انشاءاللہ، اللہ کے نام کو بلند کریں اور ذوق اور شوق کے ساتھ ذکر فرمایا کریں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سواه۔